مصطلحات خارجی کا استعمال ہوا. قاتل خارجی نہیں تھا، قاتل حاکم شام تھا. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی اس کا اپنا عقیدہ بھی اس سے نہیں ملتا تھا جس نے اس سے یہ کام کروایا. یہی وجہ ہے ابن ملجم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حکومت کسی کو ملی، یہ کام کر کے علی کو قتل کر کے حکومت کسی کے نصیب میں آئی، موت کسی کے نصیب میں آئی. اس کا اپنا عقیدہ نہیں ملتا تھا مگر اسے یوز کیا گیا. آل سعود یہ آج کی وہ معاویت اور سفیانیت ہے جو بعینہ ہی اسی طرح دنیا کے ساتھ کر رہی ہے. استعمال خارجی ہو رہے ہیں، پیچھے خود بیٹھے ہوں. آج دنیا میں علی کے قتل کی سازش روا ہے. توجہ ہے جناب؟ ہمارے ملک میں جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کا اپنا عقیدہ آل سعود سے نہیں ملتا. استعمال خارجی ہو رہے ہیں، قتل سفیانیت کروا رہی ہے. جو قتل علی کا ماحول بنایا وہی آج ہمارے قتل کا ماحول بنا. لہذا ضرورت ہے ہم ابن ملجم کو نہیں، حاکم شام کی گردن کو پکڑیں. توجہ ہے جان محترم؟ آج ضرورت ہے. اور یہ آل سعود آج کی حاکم شام، یہ انہی کی غلیظ نسلیں ہیں. عزیزان محترم، بس شب شہادت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کیا آج کی رات بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی علی کے شیعوں کے سامنے. آج کی رات میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ضرب چلی لگی علی ابن ابی طالب کو، نصیب اجڑ گئے آل محمد. ضرب سر علی پر لگی، چادر زینب سر سے اتر گئی. جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، مولا امیر المومنین کے سر اقدس پہ ایک ضرب لگی. عمر ابن عبدود، آپ نے شہادت امیر کے باب میں پڑھا اور سنا ہوگا. ابن ملجم کی ضرب بے عینہ ہی وہی لگی تھی جہاں عمر ابن عبدود نے جنگ احزاب میں ضرب لگائی تھی. اسی وجہ سے یہ زخم زیادہ کارگر ہوا. جب وہ ضرب لگی نا، اور تو کوئی لڑائی نہیں تھا سوائے مولا امیر کے، اور مولا جب فاتح کی حیثیت سے واپس پلٹے نا تو مولا کے چہرے اقدس سے خون بہ رہا تھا. مولا رسول اللہ موجود تھے. جنگ احد میں مولا رسول بھی زخمی ہو گئے تھے تو جناب سیدہ مرہم پٹی کرنے کے لیے آئی تھی. اب جب بھائی کو زخمی حالت میں آتے ہوئے دیکھا نا، پہلے تو آگے بڑھ کر گلے لگایا، کامیابی کی مبارکباد دی. پھر مولا نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی عبا سے مولا کے چہرے سے خون صاف کرنا شروع کیا. اب خون صاف کرتے چلے جا رہے ہیں اور رسول کے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، علی میں ابھی چہرے سے خون صاف کر رہا ہوں نا، میں حسرت کر رہا ہوں کاش میں اس وقت بھی ہوں جب کائنات کا شقی ترین انسان یہاں ضرب لگائے گا. کاش میں اس وقت بھی ہوں آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے. یا علی جب وہ وقت آئے گا آپ موت کو کیسا پائیں گے؟ کہا، یا رسول اللہ کیا وہ موت میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا، ہاں یا علی آپ کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگی. فرمایا، پھر وہ مقام صبر نہیں ہوگا، وہ مقام شکر ہوگا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کل ایمان. عزیزان محترم، مولا کو گھر کی طرف لے کر آ رہے ہیں. کل جہاں مصائب چھوڑا تھا، حسن کون کون ہمارے ساتھ ہے؟ کہا، مولا آپ کے صحابہ ہیں، بھیج دو انہیں واپس، مجھے میری زینب کی صدائیں آ رہی ہیں. عزیزو، مسجد میں نے عرض کیا تھا، مولا حسن کو جب روتے ہوئے پایا تو ٹوک دیا، روک دیا. کہا، بیٹا حسن نہیں، رونا نہیں ہے، سنبھالیے خود کو. مولا حسین رو رہے تھے. فرمایا، نہیں حسین رونا نہیں ہے، ابھی تو ایک ضرب چلی ہے، ابھی تو خدا جانے کتنی ضربیں چلنی ہیں، سنبھالیے خود کو. وہ علی جو حسنین کو تسلیاں دے رہے تھے، منع کر رہے تھے رونا نہیں ہے، ادھر گھر کا دروازہ کھلتا ہے، زینب پہ نگاہیں پڑتی ہیں. وہ علی جو بیٹوں کو کہہ رہے تھے نہیں رونا، زینب کو دیکھ کر علی رو پڑے. زینب عالیہ کو دیکھ کر خود علی رو پڑے. عزیزو، جیسے ہی بابا کے چہرے پر نگاہ پڑی، جیسے ہی بابا کے چہرے پر نگاہ پڑی، میں نے عرض کیا جبرائیل نوحہ پڑھ چکا ہے علی کی شہادت کا. جبرائیل نے نوحہ پڑھ دیا علی کی شہادت کا.
پتہ چل چکا ہے ضرب لگ چکی ہے، مگر جیسے ہی چہرے پر نگاہ پڑی زرد چہرہ ہو رہا ہے، امامہ کٹا ہوا ہے، سر اقدس مثل قرآن کھلا ہوا ہے، لہو ہے کہ جاری ہے، ابا ہے کہ رنگین ہے، یا بتاؤ یا علیہ کہہ کر بیویاں بھاگی، آ کر خود کو مولا امیر پر گرا دیا۔ عزیزوں، مولا کو اپنی تکلیف ہی بھول گئی، مولا بیٹیوں کو دلاسے دینے شروع ہو گئے، مولا کو اپنی تکلیف بھول گئی۔ مگر بس ایک پہلو کی طرف آج توجہ دو، صرف ایک پہلو۔ جب جناب زینب عالیہ کو انتہائی بے قرار دیکھا نا، اب دیگر بچوں کی تکلیف اپنی جگہ، زینب کی تکلیف اپنی جگہ۔ جب جناب زینب کو اس عالم میں دیکھا نا، مولا تڑپ کے کہنے لگے بیٹا زینب تو حوصلہ کر لے، زینب ابھی تو حوصلہ کر لے، ابھی تیرا باپ زندہ ہے، بیٹا حوصلہ کر لے، ابھی تجھے جگہ جگہ پر رونا ہے، ابھی تجھے حسن کے جنازے پر رونا ہے، ابھی تجھے حسین کی لاش میں۔ عزیزو، آل محمد کی بیٹیوں کے وہ دل پہ زخم جو جناب زہرا کے جنازے کے تھے، وہ رسول والے زخم ایک مرتبہ پھر سے ادھڑ گئے۔ اب دیکھیے، نہ برداشت ہوئی تو جناب زینب کا رونا برداشت نہیں۔ دیکھیے، یہ ایک عجیب مرحلہ، خدا کی قسم بڑا ہی عجیب مرحلہ۔ مولا نے فرمایا زینب حوصلہ کر لے، اب باپ کچھ دیر کا مہمان رہ گیا، میں صرف کچھ دیر کا مہمان رہ گیا، بس اب زیادہ دیر نہیں ہے، زیادہ شبیں نہیں ہے میری شہادت میں۔ کہا بابا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، میں نے خواب میں سرکار رسول اللہ کو دیکھا۔ اب سننا، خدا کی قسم یہ وہ روایت ہے مولا علی کی شہادت کے سیاق و سباق میں، اس سے زیادہ سنگین روایت نہیں ہے۔ کہا بیٹا زینب، میں نے اپنے جد رسول کو خواب میں دیکھا، تو میں نے رسول اللہ سے جانتی ہو کیا فرمایا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب علی تھک گیا ہے، اب علی تھک چکا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، علی اس امت سے تھک گیا ہے، اس امت نے علی کو اتنا گرایا ہے، اتنا ستایا ہے علی کو، اب علی تھک چکا ہے، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔ جیسے اتنا کہا نا کہ میں نے نبی سے کہا ہے میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، جیسے یہ الفاظ جناب زینب نے سنے نا، بی بی ایسے بے قرار ہوئی، خدا کی قسم۔ دیکھو، بیٹے سے محبت اپنی جگہ، باپ کی بیٹے سے محبت اپنی جگہ، بیٹی سے محبت کا عالم اور ہوتا، باپ کا بیٹی سے عالم اور ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آئمہ حسنین کے مصائب سے لے کر کربلا تک ہر جگہ بیٹوں کی مصیبت پہ جناب زہرا بقیہ میں رہ نہیں سکی۔ حسن کے جنازے میں تیر لگے، بی بی جناب زہرا نے بقیہ کو چھوڑ دیا، علی نہیں آئے حسن کے جنازے میں، حسین مدینے کو چھوڑنے لگے، جناب علی نجف سے نہیں آئے، جناب زہرا بقیہ چھوڑ کر آ گئی۔ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، جناب زینب نے کہا بھیا مجھے کسی ضعیفہ کے رونے کی صدا آ رہی، رو کر کہا بہن ہماری ماں ہمارے استقبال میں بیٹھی، زہرا استقبال کے لیے آئی، علی نے نجف کو نہیں چھوڑا، عاشورہ کا آغاز ہوا، بیٹے کے جگر سے، اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، علی نے نجف کو نہیں چھوڑا۔ توجہ چاہوں گا، قاسم کے ٹکڑے سمیٹے، علی نے نجف کو نہیں چھوڑا۔ شام غریبہ آتی ہے، مظلوم خود زین سے زمین پر آتا ہے، ماں استقبال کرتی ہے، باپ نے نجف کو نہیں چھوڑا، علی نے کہیں نجف کو نہیں چھوڑا۔ ادھر بیٹی پہرے پر آئی، نعت علی کا ورد کیا، علی سے نجف چھٹ گیا۔ بیٹوں کے مصائب میں ماں آتی رہی، باپ نہیں آیا، زینب نے صدا دی، علی نجف چھوڑ کر آ گئے۔ اب اس بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، کہا بیٹا زینب میں نے اپنے جد سے کہا میں تھک گیا ہوں، مجھے بلوا لیجئے۔ جیسے یہ جملہ کہا، جناب زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، یہ وہ جملہ ہے جس نے بستر شہادت پہ بھی علی کو تڑپا دیا۔
مولا علی تڑپ گئے یہ جملہ سن کے. جناب زینب نے رو کر کہا بابا بابا جب آپ تھک گئے آپ نے تو اپنے آقا رسول سے کہہ دیا کہ آقا رسول میں تھک گیا ہوں. بابا بس ایک بات بتا دو, جب یہ زینب تھک جائے گی یہ زینب کس سے کہے گی؟ علی بستر شہادت پہ تڑپ گئے, رو کر کہا زینب کوئی تھکتا ہے تھک جاؤ. زینب کوئی تھکتا ہے تھک جائے, میری زینب نہ تھکنا. میری زینب تھک گئی, میرے آل محمد کو کون وارث ہوگا؟ ماتم علی.